very warm welcome to all our live audience and viewers watching online. Thank you for coming to our first question and answer program. सबसे पहले obviously I'd like to thank खुदावंद यीशु मसीह जिसने हमारी ज़िंदगी में opportunity बख्शी और इस सारे प्रोग्राम को possible किया, तो उसके लिए खुदावंद का शुक्र हो. Basically ये प्रोग्राम हमारा it would be happening once every month with different topics, different panelists. और obviously आपके जो भी questions उस topic से related होंगे they will be answered. और जिस तरह ये first program का topic हमारा Lent है, तो इससे related Lent, fasting, इससे related जो भी आपके questions हैं you're more than welcome to ask. हमें online obviously बहुत से viewers ने positive response दिया, उसके लिए उनका thank you और उनके questions के लिए भी. और hopefully आज के program में आपके questions और जो भी आपके concerns हैं इस topic से related, fasting, prayer, they will be answered. So hopefully you enjoy the program. So before I officially start the question and answer session, I would like to request Alisa Coker to come forward. And she sings really well, gospel singing, और वो एक हमारे लिए खूबसूरत सी hymn जो है वो पेश करेंगी. Alisa, please give a big round of applause, please. I'd just like to say good evening to everyone. As our program is about Lent, and that's something that we're focusing on today, I'm just going to give a song of thanksgiving and worship to our Lord Jesus Christ, just because the ultimate sacrifice He paid, and it's above all of our imaginations and everything that we could ever do. You took the fall.
تھینک یو سو مچ علی صاحب، واقعی بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے اس گیت کو پیش کیا، اور وی تھینک گاڈ obviously کہ خداوند نے ہمارے ینگ لوگوں کو اتنا ٹیلنٹ دیا ہے، اتنے ٹیلنٹڈ ہے، اور اس طرح کے اور سے بھی بہت سے جو ہمارے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کو خدا کے فضل سے ہم کوشش کریں کہ اس پروگرام کے تھرو آگے لا سکیں، وہ اپنے ٹیلنٹ کو پیش کر سکیں. تو تھینک یو ویری مچ علی صاحب ونس اگین فار دس بیوٹیفل ہے. obviously عزیزو جس طرح لائیو کویشچنز بھی ہم لیں گے اور آن لائن کویشچنز تو ہمارے پاس ابھی کافی ہیں، لیکن کیونکہ ٹائم obviously ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، تو اگر آپ کے آن لائن کویشچنز جو ہیں وہ ہم نہ لے سکیں تو وی آر ریئلی سوری، وی اپولوجائز. لیکن obviously جو نیکسٹ پروگرامز ہوں گے ہم ریکویسٹ کریں گے آپ ان کے لیے بھیجیں کویشچنز اینڈ ویل ٹرائی اینڈ اسکویز ایز منی ایز پاسبل. لیکن اگر کوئی فار سم ریزن آج نہ ہو سکے تو وی آر ریئلی سوری. موونگ آن، obviously ہمارے پاس ایک اور کویشچن ہے جو کہ ہمیں جوشوا نے بھیجا ہے فرام اسپین. ان کا کویشچن یہ ہے why does fasting increase the effectiveness of prayer، جو کہ آئی تھنک بہت سے لوگ اس سے ریلیٹ بھی کر سکیں گے. And I would request Brother Asif to answer this question please. کہ جب ہم دعا کرتے ہیں روزہ رکھ کے تو واقعی ایک خداوند کے ساتھ بڑا وہ ایک تعلق سا جو بنتا ہے، اس کا ریزن روزے کے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو اگر آپ اس کے بارے میں تھوڑا الیبوریٹ کر سکیں پلیز. بہت بہت شکریہ. میں نے اس پہ میرے خیال پہلے بھی کامنٹ کیا ہے کہ اپنے آپ کو بالکل عاجز اور ہمبل کر دینا خدا کے سامنے، اور اس طرح سے جیسے کہ مطلب کہنا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں بلکہ میں مردہ ہوں. بلکہ میرے ذہن میں ابھی جیسے میں بات کر رہا ہوں میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے داؤد نبی نے روزہ رکھا جب اس کا بیٹا بہت بیمار تھا، یا اور لوگوں کے بارے میں ذکر ہے تو انہوں نے ٹاٹ اوڑھ لیا بلکہ سر کے اوپر راکھ ڈال دی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک شخص بالکل اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں مردہ ہوں تو اس کو پھر کفن پہناتے ہیں. وہ خاص لباس ہوتا ہے جو عام دنوں میں عام انسان کو نہیں پہنایا جاتا. ٹاٹ اوڑھ لینا اس طرح سے ہے کہ میں اپنے آپ کو مردہ بنا کے پیش کر رہا ہوں کیونکہ میں خاص قسم کا لباس اوڑھ لیا ہے. جب ایک بندہ مر جاتا ہے اس کو دفن کیا جاتا ہے، اس کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے، راکھ ڈالی جاتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نبی اور دوسرے انبیاء جنہوں نے اس طرح سے روزہ رکھا انہوں نے اپنے سر کے اوپر راکھ ڈالی. تو اس لیول کی ہیوملٹی خدا کے سامنے اپنے آپ کو میں پریزنٹ کرنا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، کوئی چیز نہیں ہوں، ایسے ہوں جیسے کہ بندہ مر گیا ہے، میں نہیں ہوں بلکہ تو ہے صرف، اور تیری ہی مرضی پوری ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے خداوند ایک بڑے ڈفرینٹ طریقے سے ہماری دعا کا جواب دیتے ہیں. لیکن اس طرح کی چیزوں کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے جن میں انسانی کوشش کچھ نہیں کر سکتی. ناممکن چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کے بس سے باہر ہیں، تو خدا کے سامنے دعا اور روزے میں اس طرح سے آنا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں ہماری اپنی ایفرٹ، میں مثال دیتا ہوں، اگر کسی بھائی کی نوکری چلی گئی ہے، اس کو جاب سے انہوں نے نکال دیا ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ میں تو 3 دن ہو گئے ٹاٹ اوڑا ہوا ہے، سر پہ راکھ ڈالی ہوئی ہے، دعا بھی کر رہا ہوں، روزے میں ہوں، لیکن اس روزے اور دعا کے باوجود مجھے نوکری نہیں مل رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خدا چاہتا ہے کہ ایفرٹ بھی، جیسے دعا بھی ایک عبادت کا حصہ ہے، روزہ بھی عبادت کا حصہ ہے. دعا کیا ہے؟ دعا ہے خدا سے، خداوند یسوع سے باتیں کرنا. تو اکثر جو میں مثال اس حوالے سے دیا کرتا ہوں کہ جب لازر کی ڈیتھ ہوتی ہے تو خداوند یسوع جب وہاں پہ آتے ہیں تو اس کی بہنیں خداوند یسوع سے دعا کرنا، خداوند یسوع سے بات کرنا، وہ بات کر رہی تھی بالکل آمنے سامنے، کہ کہہ رہی تھی کہ ہمارا بھائی جو ہے وہ مر گیا. اور خداوند یسوع جس نے لکھا ہے کہ وہ ان کے ذریعے سے اور ان میں ہر چیز کائنات کی چاند ستارے تک ان میں پیدا ہوئے، ان کی وجہ سے پیدا ہوئے، ان کے ہاتھوں کی چھوٹی سی کاریگری ہیں، اور وہ چٹانوں کو کہتے ہیں کہ ہل جائے تو وہ ہل جاتی ہیں. وہ انہوں نے اس پتھر کو کہا تو وہ ہل گیا، مطلب ہل جاتا. مردے زندہ کرتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ پہلے یہ پتھر ہٹائیں. تو تھیولوجیکلی یہ سوال بھی بنتا ہے کہ اگر خداوند یسوع میں اتنی طاقت ہے کہ مردے کو زندہ کر رہے ہیں تو وہ پتھر کو کیوں نہیں کہہ رہے کہ ہٹ جا، تو وہ بھی ہٹ جاتا. تو وہ پتھر کو نہیں کیوں کہہ رہے کہ آپ پہلے پتھر ہٹائیں؟ اس کا مطلب وہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری بھی اس میں سکھا رہے ہیں کہ آپ کی ایفرٹ بھی بڑی ضروری ہے. ہمارا پرابلم بعض کا یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو صرف پتھر ہٹانے میں لگے رہتے ہیں اور یسوع سے بات نہیں کرتے، دعا نہیں کرتے، روزہ نہیں رکھتے. کچھ دوست ایسے ہیں جو صرف روزہ رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں،
لیکن پتھر نہیں ہٹاتے. لیکن جب تک پتھر نہیں ہٹایا جاتا اور اس کے بعد دعا نہیں کی جاتی, اس کے بعد ہی معجزہ ہونا ہے, اس کے بعد ہی لازم زندہ ہونا ہے. تو دونوں چیزیں جو ہیں اپنی اپنی جگہ پہ ضروری ہیں. لیکن یہاں پہ جو ہم آج جو بات کر رہے ہیں روزے کے حوالے سے, وہ ایسی چیزوں کے حوالے سے کر رہے ہیں جو ناممکنات میں سے ہیں, جو بہت انسانی کوشش سے باہر کی ہیں, اور ان میں خدا کو انوالو کرنا اس طرح سے اپنے آپ کو عاجز بنا کے روزہ رکھ کے, تو وہ پھر اس ہماری جو دعا ہے اس کی جو سگنیفیکنس ہے یا اس کی اہمیت جو ہے خدا کی نظر میں بڑھ جاتی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے, اس سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے یا کسی پرابلم میں ہے تو یہ اپنے آپ کو عاجز بنا کے, انکسار بنا کے, ہمبل بنا کے, روزہ رکھ کے میرے سامنے دعا کر رہا ہے. تو پھر خداوند جو ہے اس کا تھرو آؤٹ ہسٹری میں ہم نے دیکھا ہے بائبل مقدس ساری میں پڑھ کے کہ جب بھی لوگوں نے اپنے آپ کو خاکسار بنایا, روزہ رکھا, دعا کی, تو خدا نے ان کی دعاؤں کا اس طرح سے جواب دیا جو کہ شاید ادروائز ممکن نہ ہوتا. Thank you very much, Brother Asif. Before I move on to another online question, اگر کسی ہمارے آڈینس میں سے کوئی question پوچھنا چاہے تو they are more than welcome کہ اور بھی ہمارے پاس questions ہیں. Okay, I'll give it to Esther Baji. میں صرف یہ پوچھنا مانگتی تھی, اور آلسو مور کلیئرٹی آن واٹ یو سیڈ. بردر آصف, آپ نے بھی جیسے کہا کہ جب روزہ رکھیں یا ہم کلیکٹیولی کریں, تو آئی تھنک اٹس اندر ایسپیکٹ وی نیڈ ٹو ریممبر اس کے ایک دم اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی میجیکل, لائک جیسے شیری نے بھی کہا کہ ہم لوگ دعا کریں اور وہ کریں. سو وی آئی تھنک دا امپورٹنٹ تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ ٹو ادر پیپل ایز ویل از کہ وہ ایک دم میجیکل نہیں ہوگا. جیسے رکھیں گے دی آؤٹ کم از دیئر, سو وی کانٹ ایکسپیکٹ کہ جیسے ہم چاہتے ہیں. So would you like to share more on that aspect? Okay, obviously it's not our will, or is it God's will, or what is the clarity of fasting? Thanks. Thank you. ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح جب باغ گتسمنی میں ہیں تو اب سچ مچ خدا کے سامنے سب کچھ سبمٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے, سچ مچ اپنی جان قربان کرنے کا اور اپنے آپ کو مردہ کر دینے کا وقت آ گیا ہے. تو جو وہ مکمل خدا بھی تھے لیکن مکمل انسان بھی تھے. انسان ہونے کے ناطے ان کی دعا یہ تھی کہ خدایا یہ اتنا بڑا پیالہ ہے, یہ اگر ہو سکے تو مجھ سے ٹل جائے. لیکن پھر بیٹا ہونے کے ناطے ان کی دعا یہ ہے کہ نہیں, میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ روزہ بھی اسی طرح سے جب ہم اپنے آپ کو خدا کے سامنے بالکل سبمٹ کر دیتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خدایا تیرے سے بہتر کوئی نہیں اس چیز کو سمجھتا اور جانتا جو مطلب ہماری مشکل ہے, تو ہم تیرے سامنے مکمل طور پہ اپنے اپنے سبمٹ کر رہے ہیں. تو ہماری دعا ہے کہ ہماری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اور خدا کی مرضی ہمیشہ اچھی ہوتی ہے. لیکن آپ کا یہ پوائنٹ بڑا اچھا ہے, میں سمجھتا ہوں, تھینک یو فار ریزنگ دس, کہ اس کو اس طرح سے نہیں ہم سمجھ سکتے کہ چونکہ اب ہم نے روزہ رکھ لی اور دعا کر لی تو اب یہ کوئی میجیکل طریقے سے ہو جائے گا. ہم اپنے آپ کو سبمٹ کر رہے ہیں اس خدا کے سامنے جو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے. پھر وہ کب کرتا ہے اور کس طرح سے کرتا ہے یہ اس کے ہاتھ میں ہے. ہم خدا کو اپنے روزے کے ذریعے سے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. یہ ایک بڑا اچھا آپ نے اچھا کیا کہ اس کو کلیریفائی کر دیا آپ کے سوال. تھینک یو. سوری, میں صرف اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی. 2 کرونیکل چیپٹر 20 کے اندر بھی لکھا ہوا ہے جب ایک بڑا ملٹیٹیوڈ اسرائیلائٹس کے خلاف وہ آ گیا اور وہ پیپل وہ بڑی ایسے سچویشن کے اندر تھے, انہوں نے خداوند کو سیک کیا. اور وہاں جب کینگ نے کہا اور سب نے فاسٹ کر کے وہ کہہ رہے تھے دے ہمبل دیئر سیلوز, اور انہوں نے کہا کہ لارڈ کہ ہمارے اندر اپنی کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے, خود سے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن جب وہ سیکھ کر رہے تھے دے ور ان پریئر اینڈ فاسٹنگ, خداوند نے پھر ان کو جو اسٹریٹجی دی. بعض اوقات ہم صرف یہ کر کے ہم یہ بھی وہ جیسے بھائی نے بھی بات کی ہم مینیپولیٹ نہیں خدا کو کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری بات ہے جو ہمارا بھی کرنے کا, جو جتنے اگر ویوز جو دیکھ رہے ہیں ابھی جو یہاں بیٹھے ہیں, جو مین باتیں بعض اوقات ہم کہتے ہیں صرف اب یہ کر لیا, یہ اب خداوند یہ کر, ہم اس طرح سے خداوند کو بعض اوقات کہتے ہیں. لیکن انہوں نے سیکھ کیا, اپنے آپ کو بالکل ہمبل کیا, اور انہوں نے کہا کہ خداوند ہم کچھ طاقت نہیں رکھتے کرنے کی. اور پھر خداوند کے وہاں ایک بندے نے وہاں پروفیسائی کیا, اس نے کہا کہ یہ اب تم چپ چاپ ہو جاؤ, یہ تمہاری نہیں بلکہ یہ میری جنگ ہے.
दिस इज़ माई, मैं तुम्हारी खातिर ये जंग लड़ूंगा। और फिर उनको खुदावन ने स्ट्रेटजी क्या दी जो उस वक़्त बड़ी मुश्किल नज़र आ रही थी। खुदावन ने कहा जो जंग के जो लोग हैं, जो वॉरियर्स हैं, उनके आगे प्रेज़ एंड वर्शिप करने वाले हो, जो खुदावन की प्रेज़ और वर्शिप करें, लेकिन जंग के लिए वो तैयार थे। उन्होंने अपना जो एक पार्ट था उन्होंने वो किया, लेकिन जो खुदावन ने गाइडलाइन दी थी उसके मुताबिक किया। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से बराका की वादी में उनको खुदावन ने एक बड़ी फतह दी और खुदावन के नाम को वहाँ जलाल मिला कि यानी हमने अपना भी एक पार्ट करना है। थैंक यू वेरी मच। वैसे इससे रिलेटेड एक मेरे जहन में क्वेश्चन आ रहा था जो मैं पास्टर नोबल से पूछना चाहूँगा। ऑब्वियसली ये जो सारी प्रेयर एंड फास्टिंग की बात हो रही है और बाकी इससे अंदाज़ा होता है कि खुदा के कलाम के मुताबिक हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर अस टू प्रे एंड फास्ट। लेकिन आजकल की दुनिया में एवरीवन इज गॉट सो मच टू डू, काम है, सब कुछ है, थोड़ा सा मुश्किल बैलेंस करना। पर्सनल एक्सपीरियंस से भी, और आई थिंक बहुत से लोग रिलेट कर सकेंगे कि लाइक आप थ्रू आउट फास्टिंग में प्रेयर में नहीं रह सकते और बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको बैलेंस करना। तो उसको अगर बैलेंस करने का कोई हल आप बता सके या यू कुड जस्ट गाइड अस कि कैसे हम अपनी आजकल की फास्ट पेस लाइफ में इन सारी चीज़ों को साथ लेकर चल सकें। आई थिंक इट वुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। थैंक यू शाह। दो बातें जो मेरे जहन में आ रही थी, जो ऑडियंस से जो क्वेश्चन किया गया, भैया से बड़ी खूबसूरती से बताया कि हम खुदा को डिक्टेट नहीं कर सकते। जैसे कि हमने शुरू में ये बात की कि रोज़ा जो है ये एक इबादत है। जब हम इबादत की बात करते हैं तो रोज़े में जो आप कन्फेशन है वो बड़ा ज़रूरी है कि जो भी आप के गुनाह हैं, चाहे वो इनफरादी हैं या इज्तमाई हैं, उनको कन्फेस करना, उनका इकरार करना। और अगर आप इसकी एविडेंस जो देना चाहते हैं तो वो यूना की किताब में बड़ी खूबसूरती से हम देखते हैं कि पूरी कौम ने रोज़ा रखा, उनके जानवर रोज़ा रखा और उन्हें गिरफ्तारी की और अपनी कौम के गुनाहों का इकरार किया। नहमिया की किताब को आप देख लें कि वहाँ पर उसने दुआ की और इकरार किया कि हमने गुनाह किया है। और बहुत सीधे कौम, मैं समझता हूँ कि जब तक हम अगर सिर्फ हम ये सोचें कि हम रोज़ा रख लेंगे, दुआ कर लेंगे तो इससे काम हो जाएगा, ये नहीं। जब तक हम अपनी बुरी रवश से नहीं फिरते, जब तक हम कन्फेस नहीं करते, उस वक्त तक खुदा जो वो काम नहीं करता। और कन्फेशन के बारे में ये कि सिर्फ ये सोच लेना, एहसास कर लेना गुनाह का काफ़ी नहीं, बल्कि उसको इकरार करके उसको तर्क करना भी जो ना बड़ा ज़रूरी है। तो रोज़ा जो है, जैसे कि हमने शुरू में सीखा है कि अपने बदन को डिसिप्लिन करना है और डिनाइल है फ्रॉम योर जो भी आपके गुनाह हैं, जो भी आपकी कमियां कमजोरियां हैं, उनका इकरार करना और अपनी बॉडी को डिसिप्लिन करना है। और जो सवाल आपने अभी शहान किया है उसमें यह है कि नो डाउट वी आर इन ए वेरी डिफरेंट वर्ल्ड जहाँ पे हम सोचेंगे हमारे पास टाइम नहीं है। तो दुआ और रोज़ा कोई ऐसी बात नहीं है, ये इसमें जैसे लेंथ की हमने बात की थी, द क्वालिटी ऑफ टाइम इज़ इम्पोर्टेंट, नॉट द लेंथ ऑफ टाइम। अगर आप सोचेंगे कि मैं 40 दिन मुसलसल रोज़ा रख लूँगा और उसमें आप खुदा के साथ टाइम बसर नहीं करते, दुआ नहीं करते, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो द हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग विद योर गॉड, दैट्स द क्वालिटी टाइम इज़ इम्पोर्टेंट। चाहे वो सुबह से लेकर शाम तक है, चाहे वो आप सोचेंगे कि मैंने अभी थोड़ा सा टाइम जो है ना खुदा के साथ मैंने गुजारना है और अपने उस वक्त में से खुदा को आप देखते हैं सुबह फिर उठते थे, लिखा है तो नमाज में जाकर दुआ करते थे। तो दुआ के लिए ये सोचना कि जी मेरे पास टाइम नहीं है या रोज़े के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, बाकी चीज़ों के लिए जब हम अपना वक्त निकालते हैं। अब आप देखें कि अगर हम रोज़े की उस बात को लेके आगे बढ़ें, अगर आप खाने की बात करते हैं तो अगर आप नाश्ता आपने करना है तो आप उसके लिए पहले अपना माइंड प्रिपेयर करते हैं कि आज मैंने क्या नाश्ता करना है, फिर उसकी तैयारी की जाती है। इस तरह अगर लंच की बात है तो आप सोचेंगे चलिए आज क्या पकाना चाहिए, कौन सी सब्ज़ी लानी चाहिए, कितना टाइम आप उस पर स्पेंड करते हैं। यही टाइम जो है जब अगर रोज़ा रखते हैं तो वही टाइम जो है वो आप खुदा के साथ आप गुजारें दुआ में और खुदा के पाक कलाम पर गौर करने से। जब कलाम की बात आती है तो यहाँ पर मैं ज़रूर अपने जो सुनने वालों के गुज़ार करना चाहता हूँ कि खुदा में यीशु मसीह जब उनकी आजमाइश हो रही थी तो जो रोज़ा ने रखा वो रोज़ा शैतान के लिए नहीं था, वो अपने आप को उन्होंने जो उनकी जिस्म था उसको डिसिप्लिन किया जा रहा था और कलाम के वसीले से वो डिफेंड कर रहे थे शैतान को शिकस्त जो दी वो कलाम के वसीले से दी। तो रोज़े के साथ कलाम को सीखना, दुआ में वक़्त बसर करना एंड क्वालिटी ऑफ टाइम, ये नहीं कि अच्छा ठीक है जी मैंने
सुबह से लेके कल शाम तक रोज़ा रखा है, या मतलब तो उसमें आप बाकी काम जो सारे करते जाएं और खुदावंद के साथ आप टाइम ना गुजारें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस बड़ी जो मैं समझता हूँ कि फास्ट जो वर्ल्ड है उसमें हमें ज़रूर टाइम जो है वो दुआ के लिए, रोज़े के लिए जो निकालना चाहिए, और इस तरीके से आप अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते, स्पिरिचुअली डिसिप्लिन कर सकते हैं। Moving forward, obviously हमारा next question I would like to ask Pastor Noble कि ये question हमें भेजा है शाजिया ने from US, और उनका question है, is fasting just a tool for us to learn how to be patient in life, or is it a means to receive reply from God sooner? So I think what she's trying to say is कि सिर्फ पेशेंस एक रोज़ा रख के हमारे अंदर आती है, कि यही एक रोज़ा रखने का मकसद है कि खुदा से हमें उसका रिवॉर्ड रोज़ा रख के जल्दी मिल जाता है। आई एम श्योर आप में से किसी ने इसको टच किया था, लेकिन अगर आप इस पर थोड़ा सा इलैबोरेट कर सकें प्लीज़। हाँ जी, यकीनन हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं कि रोज़ा जो है ना वो उसमें आप खुदा को मजबूर नहीं कर सकते कि भी वो जल्दी आपकी दुआ का जवाब दे। अगेन हमें रोज़ा और दुआ के दोनों को समझने की ज़रूरत है कि रोज़ा जो है वो आपने अपने आप को डिसिप्लिन करना है, और दुआ जो है वो खुदा से बातें करना है। तो जब आप रोज़े में होते हैं तो आपके पास ज़्यादा टाइम होता है कि आप खुदा के साथ ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड कर सकें। तो उसमें फ़ायदा ये है कि जब आप रोज़ा रखते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम मिल जाता है, और इसका मतलब ये है कि जब आपको ज़्यादा टाइम मिलता है आप ज़्यादा गिरहज़ारी करते हैं, ज़्यादा इबादत करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक शख्स जो है वो रोज़ा रख के तो वो दुआ नहीं कर रहा तो उसकी दुआ सुनी नहीं जा रही, ये बात नहीं है। लेकिन ये है कि आप खुदा के साथ बेहतर जो वक्त है वो रोज़े में बसर करते हैं। हम देखते हैं कि ये एक बड़ी ही अच्छी एक इबादत है कि रोज़े में आप दुआ करें और खुदा के साथ आप बात करें, अपने मसाइल को खुदा के सामने पेश करें, और यकीनन खुदा आपकी दुआओं का जो है जवाब देता है। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। वही जो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आई थिंक फिर वही बेस्ट इसका बनता है कि हम एक्सपेक्ट ये ना करें कि स्ट्रेट वे हमें ब्लैक और वाइट में नहीं चीज़ें होंगी स्ट्रेट वे, कि एकदम आपको आंसर मिल जाएगा या एकदम आपको रिजेक्शन होगी। कई दफ़ा हर चीज़ में जिस तरह खुदा का एक राइट टाइम राइट प्लेस होती है, उसका हमें वेट पेशेंटली करना भी चाहिए, और कई दफ़ा वाकई स्ट्रेट वे दुआएं आंसर हो जाती हैं। नहीं, देखिए खुदावंद ने बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर तुम ईमान से कहोगे तो पत्थर चट्टान जो पहाड़ भी जो अपनी जगह से हट जाएगा। तो बात तो सारी ईमान की है कि जब आप रोज़ा रखते हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो विश्वास, आपका जो ईमान है वो खुदावंद पे है, और आप सोचते हैं कि मेरी दुआओं का जवाब जो है खुदावंद देगा। रोज़े का मतलब जो है ना, फिर वही वापस उसी बात पे आ रहे हैं कि रोज़ा रख के तो अपने गुनाहों का इकरार करना है, जिसके लिए भी आप जिस मकसद, अब रोज़ा जो है ना बगैर मकसद के नहीं होना चाहिए। वो फिर आपका वो तो वैसे भूख हड़ताल आप कह दें कि स्ट्राइक नहीं है, रोज़ा कोई भूख हड़ताल नहीं है, बल्कि रोज़ा एक इबादत है, और बिला मकसद कोई भी मकसद हो सकता है। किसी की बीमारी के लिए आप रख सकते हैं, जैसे बहन शीरी बता रही थी। तो रोज़े में अगर आपको कोई मकसद नहीं है तो सिर्फ खाली पेट रहना या भूखा रहना जो है ना, ये मकसद नहीं है। रोज़े में आपके सामने एक स्पेसिफिक पर्पज़ होना चाहिए, चाहे आप अपनी कौम के लिए रख रहे हैं, चाहे आप अपनी ज़ात के लिए रख रहे हैं, चाहे आप अपने ख़ानदान के लिए रख रहे हैं। लेकिन अगर रोज़े में कोई मकसद नहीं है तो फिर वो रोज़ा नहीं है। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच भाई साहब। एक और ऑनलाइन क्वेश्चन ले लेते हैं बिफोर मूविंग ऑन टू लाइव ऑडियंस। जल्दी से लेट्स स्क्वीज दिस इन। ये डेविड है, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। इनका क्वेश्चन है, इन द बाइबल वी सी डिफरेंट पीपल फास्टिंग डिफरेंटली at different times, also for different reasons. How many types of fasts and which fast is suitable for which situation? ये मैं मिस्टर पोल से जानना चाहूँगा कि आप वही के लाइक डिफरेंट लोगों ने, जिस तरह आई थिंक आपने पहले मेंशन किया था कि कईयों ने 3 दिन रखा, कईयों ने 7 दिन रखा, 40 दिनों का रोज़ा। तो अब ये कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा रोज़ा सूटेबल है, किस सिचुएशन, किस टाइम, और वो सारा। जी, वही जो बात पहले भी जिस तरह हमने इसको किया, सबसे हमने सुना है कि ये एक चीज़ है जो हमें इसकी ज़रूरत है, क्योंकि इसके अंदर जैसे अभी पहले भी एक सवाल किया गया कि ये जो रोज़ा जो है असल में ये अपने आप को डिनाई करना, सबमिट करना है, एंड इट्स अ टाइम ऑफ कॉन्सिक्रेशन फ्रॉम द डिज़ायर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो अपने आप को कॉन्सिक्रेट करने की, ये इसलिए मुझे ज़रूरत है, हम सबको ज़रूरत है कि हम अपने आप को, जब हम
इस जो वर्ल्डली चीज़ें हैं, जब उनसे कॉन्सिक्रेट करके हम खुदावंद को सीख कर रहे होते हैं, तो फिर उस वक्त होता है, फिर इट अलाउज़ यू कि आप खुदावंद को बेहतर तौर पर आप सुन सकते हैं। फिर हमारे जो कानों को खुदावंद खोलता है, जब हम दूसरी तरफ से अपने आप को, अपने कानों को बंद कर देते हैं, अपनी आँखों को खुदावंद की तरफ लगाकर खुदावंद को पूरे तौर पर सीख कर रहे होते हैं, तो फिर हम इफ़ेक्टिवली दुआ कर सकते हैं। और फिर उसके लिए जो हमने बाइबल में भी देखा, फिर मुझे खुदावंद मेरे पर रिवील करेगा। जैसे ये मुख्तलिफ हो सकता है, जब कौमों के लिए, जिस तरह भी पहले भी बताया कि जो जब बनी इसराइल मुश्किल के अंदर थे, तो उन्होंने खुदावंद को सीख किया और वो उस एक दिन के लिए उन्होंने रोज़ा रखा। जब बेंजमाइट्स ने, जब उन्होंने इसराइल ने, जब जो बेन्यामीन का कबीला था, उनके लिए जजिस में हम देखते हैं, जजिस कुज़ात 20 बाब में, जब उन्होंने उनके साथ जंग के लिए जाना था, उन्होंने खुदावंद से दुआ और रोज़े में गए, खुदावंद ने उनको बताया, उन्होंने खुदावंद से पूछा कि किस तरह से हम कब जाएं और क्या करें हम। लेकिन अब हम बाइबल ही में से, क्योंकि हम हर चीज़ बाइबल में से देख रहे हैं, रोज़े हमने देखे हैं 3 तरह के हैं। जो एक है एब्सोल्यूट फास्ट है, जिसमें हम खाना पीना छोड़कर जब हम खुदावंद के सामने आते हैं। एक पार्शल फास्ट है। अब पार्शल फास्ट भी खुदावंद को जब आप सीख करेंगे, खुदावंद आप एक तो आप अपनी फिज़िकल, आप अपने बॉडी को आप देखते हैं कि किस तरह से आप उसको ले सकते हैं, कितना आप ले सकते हैं। शायद आप एक दिन का ही रख सकते हैं, शायद आप खुदावंद आपको फजल दे, जिस तरह 3 दिनों का अस्तर ने रखा, 3 दिनों के लिए अपनी कौम के लिए, जब कौम को नाहिलेज करने के लिए, जब किंग ने कह दिया था इस कौम को ख़त्म कर दिया जाए, तो 3 दिन का उन्होंने फास्ट किया। बाज़ औक़ात कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है, आप बाइबल में से उसका पैटर्न देखकर आप कर सकते हैं कि खुदावंद मैं इस सिचुएशन के लिए कर रही हूँ, तो कर रहा हूँ, तू मुझे बता अगर ये कोई ऐसा मामला है जिस तरह से इक्वल है, वो इस तरह से कि 3 दिन का उसके लिए हो, लेकिन खुदावंद से गाइडेंस ले, खुदावंद आपको उसकी स्ट्रेटेजी दे। और ये खुदावंद से पूछना, स्ट्रेटेजी लेना, ये हम कलाम में से देखते हैं। दाऊद ने जब इतना वो बड़ा जंगजू था, वो उसको सारा कुछ उसको पता था कि कैसे करना है, लेकिन वो हर बात में खुदावंद से पूछता था, क्या खुदावंद, क्या मैं आगे बढ़ूं, क्या मैं ऐसा करूं। एक दफ़ा जब उसको खुदावंद ने इस फ़लस्तीनियों के ऊपर खुदावंद ने उसको पता दी, दूसरी दफ़ा वो कर सकता था कि मैं स्ट्रेट वे जाकर इनका मुकाबला करूं और खुदावंद मुझे वहाँ फतह देगा। दूसरी दफ़ा फिर खुदावंद से उसने पूछा, क्या मैं इनसे जंग के लिए जाऊं? तब खुदावंद ने उसको डिफरेंट स्ट्रेटजी दी कि नहीं, इस दफ़ा तो पीछे घूम कर जाना, और फिर किस मुल्क में, किस जगह पर जाऊं, किस शहर में कब जाऊं। तो इसके भी इसी तरह से ही है, जब हम रोज़ा अगर रखना है, कोई भी आपके सामने मुश्किल दरपेश है, जिस तरह दाऊद का बेटा जब बीमार था, वो खुदावंद के सामने गया, उसने रोज़ा रखा। और फिर मुख्तलिफ है, खुदावंद आपको, हर किसी को खुदावंद, मेरी ज़रूरत मुख्तलिफ है, किसी और की मुख्तलिफ होगी, खुदावंद उसके ज़रिए से हम पर ज़ाहिर करता है। एक तो पैटर्न हम बाइबल में से भी ले सकते हैं, लेकिन अपनी फ़िज़िकल आप उसको ज़रूर आप मद्देनज़र रखें कि क्या आप 3 दिन का कंटिन्यूस खाने पीने के बगैर रह सकते हैं या नहीं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप पूरे दिल से, अगर आप, जैसे भाई साहब ने भी, पहले भाई ने भी बताया कि आप अगर उस एक दिन में ही आप पूरे तौर से खुदावंद को सीख कर रहे हैं और खुदावंद के सामने आप अपनी पिटीशन लेकर जाते हैं, तो खुदावंद उसको करने पर कादिर है। लेकिन खुदावंद हमें रहनुमाई करे। और दूसरा, हम बाइबल में से हम पैटर्न्स देख सकते हैं, एक एब्सोल्यूट फास्ट, एक पार्शियल फास्ट और एक सुपरनेचुरल फास्ट है। सुपरनेचुरल है जो खुदावंद, जिस तरह हम मोसेस को और एलिजा को देखते हैं, मूसा और एलिया को, कि खुदावंद ने उनको एक सुपरनेचुरल, खुदावंद ने एक असाइनमेंट दी और 40 डेज़ 40 नाइट्स वो किस तरह से वो दुआ रोज़े में रहे और खाए पिए बगैर, क्योंकि वैसे मेडिकली पानी 3 दिन के बाद हम पानी के बगैर हम नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी ये है कि एक मेडिकली अगर आपकी कोई सिचुएशन है, आप खुदावंद को सीख करें, खुदावंद रहनुमाई करें, या बाइबल में से उसका पैटर्न देखें, और फिर उसके साथ साथ अपनी जो फिज़िकल आपकी जो
کہ آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں یا نہیں, تو پھر خداوند کے سامنے رکھیں. مین بات ہے آپ کس موٹیو کے ساتھ جاتے ہیں, کس طرح سے, وہی اپنے آپ کو کنسیکریٹ جب آپ کرتے ہیں دوسری باتوں سے, تو پھر آپ خداوند کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, اور خداوند اس اسپین آف ٹائم میں خداوند آپ کی جو ساری آپ کی ضرورت ہے, آپ کی پٹیشنز ہیں, آپ کی درخواستیں ہیں, خداوند ان کو پورا کرنے پر قادر ہے. Thank you very much. I think this answers quite a lot of questions from other people as well. Like Joyce का इससे related question था, वो भी answer हो चुका है इसमें. आफ्ताब, नादिया, जॉन, इन्हीं बातों से related उनके question थे, तो thank you इस elaboration के लिए. Obviously time as I mentioned earlier on थोड़ा है, तो अब हम live audience की तरफ बढ़ते हैं कि अगर आप में से कोई भी fasting and prayer, Lent से related question पूछना चाहता है, लेकिन go ahead. क्वेश्चन है कि जब ये लेंट सीजन आता है तो हम बड़े इमोशनल हो जाते हैं कि भाई रोज़ों का सीज़न शुरू है, तो कुछ ना कुछ इसका काम करें, और नॉर्मल डेज में उसको वैसे ही हम एज नॉर्मल लाइफ होती है. मुसलमानों की तरह वो 30 डेज का रोज़ा रखते हैं, हमारे 40 दिन होते हैं. हम 40 दिन में वो बड़े कोशिश करते हैं कि भाई हम भी कुछ अच्छा काम कर सकें. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई ये जो जब हमारा लेंट सीजन जो होता है शुरू, उसी वक्त हमको संजीदा रहना चाहिए कि हम साल के किसी वक्त भी इसको संजीदगी के साथ रोज़ा रख सकते हैं और दुआ कर सकते हैं. मेरा ख्याल है आसिफ साहब को कहूँगा कि इसको पहले काफ़ी एक्सप्लेन कर चुके हैं, थोड़ा सा और कर दे तो थैंक यू. हम आपका सवाल है कि हमें इसी सीज़न में अपने आप को करना चाहिए या सारा साल हमें एक इबादत की हालत में रहना चाहिए. रोज़ा इबादत की बहुत सारी जो इक़साम हैं उनमें से एक है. कलाम में लिखा है हमा वक्त दुआ में मशगूल रहो. इसका क्या मतलब है? क्या हम हर वक्त दुआ कर सकते हैं? तो उसका एक्चुअली कहने का खुदावंद का जो मैं जो समझा हूँ मकसद ये है कि हमेशा अपने आप को पकीज़ा रखो. जैसे कि अगर मैं दुआ की हालत में हूँ तो मेरे मुंह से गाली नहीं निकलेगी. अगर मैं दुआ की हालत में हूँ तो किसी की ग़ीबत नहीं निकलेगी. अगर दुआ की और इबादत की हालत में हूँ तो मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, रिश्वत नहीं लूँगा, रिश्वत नहीं दूँगा, किसी को नुकसान पहुँचाने का नहीं सोचूंगा, किसी को गलत या गंदी नज़र से नहीं देखूंगा. तो ये हमें मसीहियों को तो सारा साल ही इसमें रहना चाहिए. क्योंकि जहाँ तक लेंट का तल्लक है, ये एक सवाल पूछा नहीं गया, लेकिन ये कि बाइबल मुक़द्दस में तो लेंट का कोई तसव्वुर नहीं है. मतलब कोई हमें हुक्म नहीं है कि आप इसमें साल के इस 40 दिनों में ही आप रोज़े रखें. कहीं नहीं जिक्र, इवन कि ईस्टर का कोई जिक्र नहीं है. हमें कोई जिक्र नहीं मिलता कि ईस्टर जो अर्ली हमारे क्रिश्चियन थे मनाया करते थे या लेंट मनाया करते थे. उनका कॉन्सेप्ट यही था कि हमें सारा साल इबादत की हालत में और खुदावंद के हजूरी में रहना चाहिए. और जैसे कि सिस्टर ने भी दोबारा बात की उस पर दाऊद नबी के हवाले से, उन्होंने ख़ास एक वजह से रोज़ा रखा था कि उनका बेटा बीमार था. लेकिन जैसे ही वो बच्चे की डेथ होती है तो वो रोज़ा भी ख़त्म कर देते हैं, दुआ भी ख़त्म कर देते हैं. तो लोगों ने कहा कि अब आपने क्यों? उन्होंने कहा जी उस वक्त तक मुझे उम्मीद थी कि खुदा मेरी दुआ को सुन लेगा. मैंने मुनाजात खुदा के सामने अपनी रखी, अपनी इल्तिजा रखी, रोज़ा रखा, इनकिसार अपने आप को अपना ज़ाहिर किया. लेकिन अब तो उम्मीद ही नहीं रही, तो मैं क्या करूं? क्या ज़रूरत है? इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी हम कोई ज़रूरत हो तो साल का कोई भी हिस्सा हो, अगर हमारी कोई परेशानी है घर में, कोई ज़रूरत है, तो किसी भी वक्त हम रोज़ा रख सकते हैं. दो एक चीज़ें मेरे ज़हन में एक हवाले हैं, मैं पढ़ना चाहूँगा. एक तो जोएल नबी की मार्फत है कि खुदावंद फरमाते हैं कि Yet even now declares the Lord, return to me with all your heart, with fasting, with weeping and with mourning, and render your hearts not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love, and he relents over disaster. तो खुदा बाप जो है हमें फरमाते हैं कि जब भी तुम्हारी कोई परेशानी है, उसकी वजह से तुम अपनी परेशानी या बदकारी की वजह से मुसीबत में हो,
تو میری طرف پھرو روزے کی حالت میں روتے ہوئے ماتم کرتے ہوئے انکساری دکھاتے ہوئے تو میں تمہاری دعا کو سنوں گا. لیکن ایک اور بھی فرق جو ہمارے روزوں میں اور جو غیر مسیحی پاکستان میں ہیں ان کے روزوں میں ہے, جو کہ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 6 باب کی پہلی سے 34 آیت میں ساری نہیں پڑھوں گا, لیکن وہاں پہ لکھا کہ ریاکاروں کی طرح کے روزے نہ رکھو. آپ کو پتہ پاکستان میں غیر مسیحی لوگ اکثر کہتے ہیں جو روزہ لگن ڈیا منو پتہ نہیں کی ہو گیا, تو وہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کہیں یار تو بندہ بڑا روزے دار قسم کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا روزہ جو ہے وہ انکساری ہم خدا کو دکھا رہے ہیں اور اس سے اجر جو ہے وہ اس کی توقع کر رہے ہیں, ان لوگوں کو نہیں دکھا رہے ہیں. اور جیسے بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ اس مہینے میں ہم میں کچھ لوگ اگر زیادہ ایکٹیویٹی دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں تو گھر جانا, میں تو روزہ کھولنا ہے اور اس طرح کی باتیں, تو خداوند نے کہا کہ اس طرح کی چیزوں کا اجر جو ہے نا, جو آپ لوگوں کے سامنے بڑے پرہیزگار بنتے ہیں, پھر وہ لوگ آپ کو پرہیزگار سمجھتے ہوں گے تو یہی آپ کا اجر ہے, میری طرف سے کوئی اجر نہیں ہے. اگر میری طرف سے اجر لینا ہے تو اس میں ضروری ہے کہ انکساری تمہاری جو ہے وہ ساری میرے سامنے اور میرے لیے ہو, نہ کہ دنیا کو دکھانے کے لیے. میرا خیال ہوپفلی اس میں آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب ہوگا. میرے خیال ہے کہ جو بھائی اختر کا جو کویشچن تھا وہ ٹائم کے حوالے سے تھا. جیسے کہ بھائی نے فرمایا کہ لینٹ سیزن جو ہے, میرے خیال بہت سارے جو ہمارے بہن بھائی جو خاص طور پاکستان میں ہیں ان کو بھی شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ لینٹ سیزن میں اور فاسٹنگ میں تھوڑا سا فرق ہے. کہ یہ ایک ایسا سیزن ہے, ایک ایسا وقت ہے جو کہ کلیسیا بزرگوں نے مقرر کیا ایسٹر سے پہلے کہ جی 40 دن آپ روزہ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. لیکن بائبل مقدس ہمیں بڑی صفائی سے بتاتی ہے, جیسے کہ ہم متی کے انجیلی بیان کے 6 باب میں دیکھتے ہیں, اور اس میں نہ صرف روزے کے لیے بلکہ دعا کے لیے, خیرات کے لیے بھی جو لفظ استعمال کیا گیا کہ جب تو خیرات کرے, جب تو دعا کرے, جب تو روزہ رکھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی وقت بھی روزہ رکھ سکتے ہیں, کسی وقت بھی دعا کر سکتے ہیں, کسی وقت بھی آپ خیرات کر سکتے ہیں. تو دیر از نو اسپیسیفک ٹائم اینڈ سیزن فار دیٹ. لیکن چونکہ وہ ایسٹر سے پہلے انہوں نے یہ مناسب جانا کہ ہم خدا کے دکھوں میں شامل ہوتے ہیں, تو انکساری کا اور عبادت کا ایک اچھا موقع ہے کہ آپ اس سے پہلے, ایسٹر سے پہلے جو ہے وہ لینٹ سیزن میں سے گزریں. اور کیونکہ لینٹ سیزن میں آپ دیکھیں گے بہت سارے, جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ لوگ کچھ کہتے ہیں جی ہم نے سویٹ چھوڑ دی ہیں, کچھ کہتے ہیں جی ہم نے بسکٹ چھوڑ دیے ہیں, کچھ کہتے ہیں جی میں نے گوشت نہیں کھانا. تو لیکن اٹس ناٹ ویری ببلیکل. اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بائبل مقدس میں یہ بتایا کہ 40 دن ایسٹر سے پہلے آپ روزہ رکھیں, جیسے کہ ایسٹر کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ یہ اس کو ہم اس طریقے سے نہیں لے سکتے. تو یہ کوئی اس کی سگنیفیکینس نہیں ہے. تو ٹائم از ناٹ اے میٹر. آپ کسی وقت بھی سال میں جب بھی آپ ضرورت محسوس ہو آپ کو تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, کیونکہ اس میں کوئی ٹائم کا ذکر نہیں کیا گیا کہ آپ فلاں سیزن میں رکھیں اور فلاں سیزن میں روزہ نہ رکھیں. تھینک یو. Thank you very much جی آپ دونوں کا. اور any live questions? Anyone has got a question? Samson Vic. بہت I think it's coming to the right sort of questions جو کہ زیادہ ضرورت ہے جن پہ بات کی جائے. وہ یہ ہے کہ لینٹ سیزن ہم کیوں منا رہے ہیں. بھائی صاحب نے بات کی کہ کلیسیا کے بزرگوں نے ایک رسم رکھی ہے اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ کرسمس بھی جب ڈیسائیڈ ہوا تھا تو وہ یسوع کے جانے کے تقریباً 450 سال بعد پہلی دفعہ لفظ کرسمس ہمیں ایک کیلنڈر میں ملتا ہے, جس میں پہلی دفعہ یسوع کے جانے کے 450 سال بعد آتا ہے. روزوں کا شروع بھی وہیں سے ہمیں نظر آتا ہے, کیونکہ اس وقت کانسٹنٹین نے معاشروں کو اور ریلیجن کو ہارمونائز کرنے کے لیے پیگن روٹس اٹھا کے کرسچن میں ڈال دی. اسی لیے آج تک ہم پیگن بہت ساری رسموں کو مان رہے ہیں, جس میں کرسمس بھی ہے, جس میں ایسٹر فیسٹیول ہے ہمارا, بالکل ہے, ہماری عید ہے. لیکن وہ لفظ سے پرابلم ہے کہ وہ لفظ آج تک پیگن لفظ جو ہے ایسٹر یسوع سے پہلے بھی منایا جاتا تھا. کنگ جیمز ورژن میں لفظ ایسٹر یسوع کی سولی پہ چڑھنے سے پہلے بھی استعمال ہوا ہے. میں بہت اس چیز کے لیے اسٹرانگلی فیل کرتا ہوں. میں ابھی کچھ دن پہلے 2 بکس پڑھنے کا اتفاق ہوا. ان دونوں کا کچھ جو باڈی تھی وہ سیم تھی. وہ یہ تھی کہ خدا بہت ناراض ہے
اپنی قوم سے. وہ کہتا ہے کہ تم لوگ اس طرح ہو جیسے کہ ایک عورت اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ کے دوسرے کے پاس چلی جاتی ہے اور پھر واپس آ جاتی ہے. تم اس طرح میرے ساتھ کرتے ہو. تم ایک فحاشہ عورت کی طرح ہو. تم میں برائیاں پائی جاتی ہیں. پھر سلاطین میں آ جائیے, کنگز کی بک میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ خدا جربعام سے بڑا سخت ناراض ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم نے صرف اس لیے کہ سلیمان کے بیٹے کے پاس بادشاہ, کیونکہ بادشاہی خدا نے علیحدہ کر دی, جربعام کو بادشاہ بنایا اسرائیل کے اوپر, لیکن اس نے کہا کہ کیونکہ میں بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ واپس اس اسرائیل یہودا کے بادشاہ کے پاس نہ چلے جائیں, اس نے ہائی پلیسز بنا دی. ہم پوری بک میں, پورے کنگز میں, چاہے فرسٹ کنگ سیکنڈ کنگ میں, پوری میں دیکھتے ہیں کہ خدا اچھے کنگز کا ذکر کرتا ہے, بائبل میں بھی ذکر ملتا ہے, برے کنگز کا ذکر ملتا ہے, کچھ اچھے تھے کچھ برے تھے. لیکن جو اچھے تھے ان میں سے ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے ایسا کیا کہ اس نے سارے کے سارے جو خدا کو ناپسند کام تھے وہ نکال دی. اس نے گیز اور لیسبینز کو بھی باہر نکال دیا. صرف ٹائم تھوڑی اس کی وجہ سے ہوگا. آپ کا کوشچن سوال یہ ہے کہ ہمارا خدا پیگن روٹس کو لے کر بہت سینسٹیو ہے. پھر ہم کیوں پیگن روٹس کو ابھی تک چرچ میں بہت اچھے سے مناتے ہیں, اور خدا یسوع مسیح نے 40 دن کا روزہ رکھا, موسیٰ نے رکھا, ایلیا نے رکھا, لیکن وہ 40 دن کا کانسٹنٹ روزہ تھا. چلو ہم 40 دن اکٹھے رکھ سکتے ہیں, ہم سنڈے کو چھٹی کر لیتے ہیں. یہ پیگن روٹس کیوں ہمارے چرچ میں ہم ابھی تک ان کو پریکٹس کرتے ہیں؟ راہ کے بدھ کو ہم پریکٹس کرتے ہیں, ہم گڈ فرائیڈے کو پریکٹس کرتے ہیں. خدا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روزے رکھنے چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یسوع نے جان دی روزے ہمیں رکھنے چاہیے, دولہا چلا گیا ہے, ہمیں روزے رکھنے پڑیں گے. لیکن کیوں ابھی تک ہم پیگن روٹس کے ساتھ اٹیچ ہیں اور ہم ان کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر آپ جتنی بھی پریکٹسز ہیں, جیسے ہم کروسیفکشن کو لے لیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ جو مصلوبیت کی جو رسم تھی, یہ پریکٹس جو تھی یہ فارس سے, ایران سے, جو موجودہ ایران ہے وہاں سے شروع ہوئی, اور وہاں پر جو مجرم ہوتے تھے ان کو پھانسی کا جو طریقہ تھا, یا ان کو مارنے کا جو طریقہ تھا کروسیفائڈ کرنے کا, وہ یہی تھا کہ ان کو سلیب دیا جاتا تھا. اب اگر ہم اس بات کو لیں کہ دیکھیں جی, کیونکہ وہ تو ایک پیگن پریکٹس تھی اور اس طریقے سے ان کو مصلوب کیا جاتا تھا, تو پھر تو خدا یسوع مسیح کی جو مصلوبیت ہے اس کو بھی ہم اس طریقے سے نہیں لینا چاہیے جیسے کہ ہم لیتے ہیں. اگر ہم سوچیں گے یہ ان کی رسم کو پریکٹس کیا گیا تھا, تو جتنی بھی جیسے ابھی ڈیٹس کی بات اگر ہم کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو جو ایسٹر جو تھی دیوی تھی اس کو لے کر تو ہم اس کو مناتے ہیں, یا کرسمس کی جو ڈیٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, یا باقی جو سمبلز ہیں ان کو ہم لے کے تو ہم ان کو پریکٹس کرتے ہیں. تو ڈیٹس آر ناٹ ویری امپورٹنٹ, ایونٹس از امپورٹنٹ. اور ایونٹ یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ مصلوب بھی ہوئے اور خدا یسوع مسیح دنیا میں آئے, تو ہم ڈیٹس کو یا ان ایونٹس کو اس طریقے سے سیلیبریٹ نہیں کرتے, ہم اس واقعے کو یاد کرتے ہیں. اب جیسے راہ کے بدھ کی ہم بات کر رہے ہیں, تو راہ کے بدھ کی جو سگنیفیکنس ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ بالکل ببلیکل ہے کہ لوگ اپنے سر میں راکھ ڈالتے تھے, ٹاٹ اوڑھتے تھے, اور ایک سمبل تھا ہمبلنس کا, یا ان کا کنفیشن کا ایک طریقہ تھا, ریپینٹنس کا ایک طریقہ تھا. تو اس چیز کو لے کر تو چرچ نے, مطلب اب جیسے پالوس کہتے ہیں کہ تم نے دنیا میں رہنا, دنیا سے نکل نہیں جانا, تو ہم ان چیزوں کو لے کر تو ہم ان کو پریکٹس کرتے ہیں. لیکن ہم نہ تو ایسٹر دیوی کو ہم اس کی پرستش کرتے ہیں, نہ ہم اس وجہ سے رکھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں یا برت رکھتے ہیں کہ ہم کسی بت کو اس کی پوجا کریں. جیسے دیکھیں پالوس جب گئے تو جب وہ مندر میں گئے تو وہاں پر ایک بت پڑا ہوا تھا جس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا, نا خدا, ٹھیک ہے, اندیکھے خدا کے. تو کہتا ہے یہ اسی کے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں جس کو آپ نے لکھا ہوا ہے, اس کا کوئی نام نہیں لکھا ہوا. تو جتنے بھی, جیسے میں نے خود بھی کہا کہ یہ کلیسیائی بزرگ جو ہیں انہوں نے ان روایات کو قائم کیا. تو بہت ساری روایات ایسی بھی ہیں جن کی ببلیکل جو فاؤنڈیشن ہے ان کی, تو ان کو ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی بنیاد نہیں ہے. جیسے پاکشاہ ہے, ٹھیک ہے, تو جب لوگ وہاں سے نکلے بنی اسرائیل, تو وہاں جو فصح جو تیار کی گئی اور اس کی یادگاری میں خدا نے کہا کہ میری یادگاری میں تم ایسے ہی کرتے رہنا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کچھ ایسی پریکٹس کر رہے ہیں, یا خون اگر لے رہے ہیں یا بریڈ لے رہے ہیں تو ہم کوئی پیگن جو پریکٹس اس کو کر رہے ہیں. لیکن اس کی کوئی نہ کوئی ایک پریکٹس تھی پرانے, جیسے سیکریفائس جو ہے, سیکریفائس کو لے لیں
تو سیکریفائس جو کرنا ہوتا تھا وہ آپ کو پتہ ہے کہ پرانے دور میں خدا مسلم سے پہلے بھی لوگ بتوں کے سامنے قربانیاں لے کر آتے تھے، اور حتیٰ کہ لوگ اپنے بچوں کو جو ہے قربان کرتے تھے. تو اسی کی بات کو لے کر خدا نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہمارے تو. اس کا مطلب ہے کہ جو بائبل جو بتاتی ہے کہ انسان کی جو جان خون میں ہے، تو بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے. تو جتنے بھی آپ روایات ان کو لے لیں، کچھ روایات ایسی ہیں جن کی بنیاد جو وہ اٹس ویری ویری ببلیکل ٹریڈیشن جو ہیں، دے آر سرٹن ٹریڈیشن جن کو آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو جو کلیسے بزرگ تھے، آئی گاٹ لاٹ آف ریسپیکٹ فار دیم، کہ جنہوں نے بائبل مقدس کو کمپیل کیا، انہوں نے اس کو دیکھا ہسٹوریکلی، ٹریڈیشنلی، ساری چیزوں کو لے کر کہ کیا یہ جو بائبل مقدس ہے یہ مستند ہے یا نہیں، کیا یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کی کوئی سند ہے یا نہیں، کوئی وٹنس ہے. تو ان ساری باتوں کو لے کر انہوں نے ان باتوں کو، چاہے وہ ایش ویڈنسڈے ہے، چاہے وہ ایسٹر ہے، چاہے وہ کرسمس ہے، تو اگر ہم ان کو کہیں کہ جی یہ چونکہ پیگن فیسٹیول تھے تو ان کو ہمیں سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے، آئی تھنک دس از سم تھنگ مس انڈرسٹوڈ. تھینک یو. Thank you. صرف مطلب ٹرمنالوجی سے میں سمجھتا ہوں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. ایسٹر کی بجائے میرے خیال اردو میں ہماری جو ٹرمنالوجی ہے وہ زیادہ بہتر ہے، یا عربی میں کہ عید قیامت المسیح کے ان کے زندہ ہونے کے حوالے سے، یا عید ولادت المسیح. تو یہ اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں کہ خداوند یسوع اس دنیا میں پیدا ہوئے، اور ان کی پیدائش ہمارے لیے باعث برکت تھی. ان کی پیدائش کا جو دن ہے اس کو منانا میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی حرج ہے. اسی طرح سے وہ ظاہری بات ہے کہ ایک دن وہ صلیب پہ انہوں نے جان دی اور تیسرے دن زندہ ہوئے. تو جس دن زندہ ہوئے وہ ہمارے لیے ایک زندگی کا پیغام ہے، اور اس عید قیامت المسیح کو منانا میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی پیگن، اگر کوئی سملیرٹی ہے بھی تو آج جب ہم مناتے ہیں تو ہم اس کوئی پیگن فیسٹیول نہیں منا رہے. نہ ہم اگر اس میں کوئی اس کا کوئی عنصر ہے تو اس کو ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کو اگر ہم دور کریں. لیکن جیسے یہ مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں آپ جس چیز کی طرف آپ کا اشارہ ہے کہ وہ بنی ریبٹس اور ایگز اور یہ وہ، ان کا کوئی اس چیز سے دور تعلق نہیں ہے. یہ ساری جو کارپوریٹ سیکٹر ہے ہمارے ویسٹرن ورلڈ کا، انہوں نے اپنے بزنس کو چمکانے کے لیے اس طرح کی چیزیں اس میں ڈالی ہیں. تو ہمیں ان کی بالکل فکر نہیں کرنی چاہیے، اور ان پہ ہمیں اگر نہیں پسند کرتے تو نہیں چلنا بھی نہیں چاہیے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل نان ببلیکل ہے، اور ہیں نان ببلیکل، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایسٹر کا یا عید قیامت المسیح کا اور عید ولادت المسیح کا منانا، ہاں خداوند یسوع نے بہت ارلی چرچ میں 450 سال تک اگر انہوں نے کرسمس کو نہیں منایا تو شاید بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ چیز ہو کہ خداوند یسوع المسیح نے اپنی زمینی زندگی کے دوران شاید اپنا برتھ ڈے نہیں منایا، تو اگر انہوں نے نہیں منایا تو ہم کیوں منائیں. ہو سکتا ہے اس طرح کی سوچ ہو، انہوں نے نہ منایا ہوگا، لیکن ان کا اس دنیا میں آنا ہمارے لیے کتنی خوشی کی بات ہے. اگر وہ نہ آتے تو آج ہم کہاں پہ ہوتے ہیں؟ آج ہم بھی اندھیروں میں، گناہ میں، موت میں گرے ہوئے ہوتے. تو ان کا آنا ہمارے لیے بہرحال خوشی کی بات ہے. انہوں نے منایا ہو یا نہ منایا ہو، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس میں منانے میں کوئی حرج نہیں، اور جو منانا چاہتے ہیں ہمیں ان کو منانے دینا چاہیے. بلکہ میں تو ذاتی طور پہ اس چیز کا قائل ہوں کہ ضرور اس کو ہمیں منانا چاہیے. عید ولادت المسیح بھی اور عید قیامت المسیح بھی، دونوں جو خداوند یسوع کو مانتے اور انہیں پیار کرتے ہیں، میرا خیال انہیں اس کو ضرور کمیموریٹ کرنا چاہیے، سیلیبریٹ کرنا چاہیے. ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس میں، دیکھیں جیسے سلیب کی بات ہم کر رہے ہیں، تو سلیب کسی وقت لعنت کا نشان تھی، ٹھیک ہے نا، کہ جو سلیب پر لٹکایا گیا وہ لعنت تھی. تو بہت سارے لوگوں کے لیے، شاید ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری کنٹریز میں سلیب کا نشان جو ہے وہ ان کے لیے ایک بڑا مکروہ سا ہوئے گا شاید، کہ یہ کیا جی آپ نے. تو لیکن کرسچنس کے لیے یہ ایک قربانی کا نشان ہے، محبت کا نشان ہے. تو ہم اس کو کراس کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے لیتے ہیں. اسی طرح جیسے آصف بھائی نے بتایا ایسٹر ایگ کے بارے میں، تو ایسٹر ایگ کا جو کانسیپٹ ہے شاید اس کو کوئی بندہ دوسرے اینگل سے دیکھ رہا ہو کہ جی یہ کیا جی آپ ایسٹر ایگ دے رہے ہیں بچوں کو، یا آپ ایکسچینج کر رہے ہیں. لیکن ہمارے لیے ایسٹر ایگ جو ہے وہ اس کا ایک جو کانسیپٹ ہے یا اس کے اندر جو میسج ہے کہ زندگی اس میں سے، جیسے انڈے میں سے چوزا جو نکلتا ہے، زندگی کا جو کانسیپٹ ہے، تو ہم اس کو کس طریقے سے اس کو پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہر ایک شخص کا سوچنے کا انداز جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے. جیسے اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ پاکستان میں
بہت سارے گاؤں میں مجھے یہ اتفاق ہوا کہ اگر وہاں پہ آپ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں یا آپ جیکٹ پہن رہے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یہ تو کرسچنس کا جی یہ انگریزوں کا لباس ہے اور شلوار قمیض پہننی چاہیے، تو وہ سوچتے ہیں جی شلوار قمیض جو ہے یہ اسلامی لباس ہے، حالانکہ شلوار قمیض کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. لیکن اگر وہاں پہ آپ کسی گاؤں میں پینٹ شرٹ پہن کے چلے جاتے ہیں، جیکٹ پہنی ہوئی ہے، سوٹ پہنا ہوا ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ ضرور کرسچن ہی ہوئے گا. تو ایسی بات نہیں ہے. سمبلز جو ہیں ان کو آپ کس طریقے سے لیتے ہیں. آپ دیکھیں پاک شاہ کے بارے میں بہت سارے جو نان کرسچن ہیں پرٹیکولرلی مسلم، وہ کہتے ہیں یہ تو وہاں پہ شراب پیتے ہیں جی، وہاں پہ خون پیتے ہیں، یہ تو خدا نخواستہ آدم خور ہیں. تو ہمارے لیے جو روٹی اور میں ہے اس کا جو میسیج ہے اس میں وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ خدا یسوع مسیح کے بدن کی علامت ہے اور یہ خون جو ہے اس کے خون کی علامت ہے. تو جب ہم اس روٹی اور میں شریک ہوتے ہیں تو ہم اس کی موت کو یاد کرتے ہیں، اس کی قربانی کو یاد کرتے ہیں. تو ہمارے بچے جو ہیں جب وہ آگے آتے ہیں پاک شاہ لیتے ہیں تو ہم ان کو بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کی اس قربانی کی یاد میں ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. So that's the whole idea behind it. Thank you very much, Bhai Sahab, and hopefully that answers your questions as well, Sam bhai. Thank you very much. اب پروگرام کا ٹائم ہم تھوڑا اوور ہو گئے بلکہ، تو thank you very much جو آج ہمارے ساتھ اس وینیو پہ شامل ہو سکے اس پروگرام میں. تھینک یو آپ لوگوں کے آنے کا، اور آن لائن جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا تھینک یو ویری مچ. آپ کے کویسچنس ہوپ فلی سارے آنسر ہو گئے ہوں گے، اور آپ لوگوں کو امپورٹنس کا پتہ چلا ہوگا کہ روزہ رکھنے کی، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، جیسے مجھے بھی سیکھنے کو ملا کہ روزے اور دعا کی امپورٹنس اور اس سارے پروسیس کی کتنی ضرورت ہے ہمیں آج کی سوسائٹی میں، آج کی دنیا میں، اور خداوند کے اور قریب آنے کے لیے. I would like to thank the panelists once again جنہوں نے اتنی خوبصورتی سے تمام کویسچنس کا آنسر دیا اور اپنا اتنا پریشیس ٹائم ہمیں دیا. تھینک یو ونس اگین. آپ لوگوں کو جسٹ بتاتے چلیں کہ ہمارا نیکسٹ پروگرام 16 اپریل کو ہوگا. باقی ڈیٹیلز جو ہے وہ آپ لوگوں کو آن لائن مل جائیں گی، پینلسٹ اور ٹاپک سے ریلیٹڈ. تو آپ لوگ ضرور اس کا ویٹ کیجیے گا، اور یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت جلد دیکھنے کو ملے گی آن لائن. تھینک یو ویری مچ ونس اگین فار کمنگ، اینڈ ہوپ فلی خداوند کے فضل سے آپ سب کو برکت ملی ہوگی. تھینک یو.